ان کا واقعہ بیان، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا تو ساری نبوت کی علامتیں مجھے نظر آئی، کیونکہ اہل کتاب تھے، تورات پڑھی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب و زندگی سامنے تھی، ما من علامت نبوہ الا اثرت فی وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبوت کی ساری علامتیں مجھے ملی، لیکن ایک بات جو میں نے پڑھی تھی اپنی کتابوں میں، لم یسبق حلمہ جہلہ الا حلما، کہ ان کا حلم اور برداشت، بردباری اتنی زیادہ ہوگی، جو جتنی جہالت کرے گا اتنا زیادہ حلیم بن جائیں گے، بردبار، برداشت کرنے والے. ولا یزید شدت الجہل الا حلما، اور جو جتنی زیادہ جہالت کرے گا اتنا زیادہ ان کا تحمل بڑھے گا. اب یہ ایسی چیز تھی کہ وہ میں آزمانا چاہتا تھا، میں موقع ڈھونڈ رہا تھا کہ میں دیکھوں کہ واقعتاً یہ جو میں نے پرانی اپنی کتابوں میں، تورات میں، بائبل اولڈ میں پڑھی ہے، تو ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرات سے باہر نکلے، حجرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے، آپ کے بیویوں کے، مسجد نبوی کے ساتھ بنے ہوئے تھے، اور آپ باہر نکلے تو ایک شخص آیا، بدوی، گاؤں کا رہنے والا، اور اس نے آ کر یہ عرض کیا کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گاؤں میں قحط پڑ گیا، کھانے کا کچھ نہیں ہے، اور میری قوم میں کئی لوگ مسلمان ہو گئے تھے، میں نے کہتا تھا کہ جب اللہ کے دین قبول کر لو گے تو اللہ تمہیں روزی فراوانی سے دے گا، وسعت کے ساتھ دے گا، رزق کھنچا ہوا چلا آئے گا. تو یہ تو الٹا ہی ہو گیا کہ وہ قحط میں آ گئے، بارش رک گئی، پریشانی میں آ گئی. تو مجھے اس بات کا ڈر ہے، جس طرح ایک لالچ میں کہ چلو دنیا میں آسائش ملے گی، روزی ملے گی، وہ مسلمان ہوئے تو کہیں اسلام میں نہ پھر جائے لالچ میں کہ قحط آ گیا. اس لیے آپ اگر کچھ مدد فرمائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر ایک کی مدد کے لیے تیار. یہ نہیں کہ مسلمانوں کی، کفار مکہ حالت جنگ میں ہے مکے والوں کے ساتھ، آپ کو پتہ چلا قحط پڑ، تو آپ نے ان کے لیے کھجوریں اور ستو اور درہم اور دینار، اس زمانے کے سکے، کھانے پینے چیزیں فراوانی سے بھیجے. دشمن ہیں، دشمنی اپنی جگہ، لیکن انسانیت کا اتنا اونچا مقام تھا کہ کسی دشمن کو بھی تکلیف نہیں دے سکتے تھے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داہنی طرف دیکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. عرض کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیت المال میں تو کچھ بچا نہیں، جتنا آیا تھا. آپ تو اس طرح سخی تھے کہ روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ جیسے طوفانی ہوائیں تیری سے کریح المرسلہ، تو اس طرح پر ہر چیز تک اس کے اثرات پہنچ جاتے ہیں. تو زید بن سوانہ جو یہودی امتحان لینا چاہتے تھے، آزمانا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے، تو وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا یہ اچھا موقع ہے آزمانے کا. انہوں نے آگے بڑھ کر کہا دیکھیے میں آپ سے سودا کرتا ہوں کہ جب فصل آئے گی کھجوروں کی، گرمیوں میں جو کھجوریں پک جائے گی، جو موسم ہوتے ہیں کھجوریں آنے کے، تو اس وقت آپ اتنے من کھجور مجھے دیں گے، حایت بنی فلان فلان کے باغیچے کے، اتنی مدت میں اتنے من کھجوریں فلاں کے باغیچے کے آپ مجھے دیں گے، تو اس کے بدلے میں قیمت ابھی دے دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ حایت بنی فلان کی شرط مت لگاؤ کہ فلاں کے باغیچے کے، بس اتنے کھجور اتنی مدت میں، فلاں اتنے مہینوں کے بعد فلاں دن دے دیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے اپنی ہمیانی کھولی. ہمیانی کہتے تھے پٹا اس زمانے میں باندھا جاتا تھا چمڑے کا، جس میں رقم رکھی جاتی تھی، کیونکہ نوٹیں نہیں ہوتی تھی، سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے، درہم و دینار، اور 80 مسقال سونے دیا، 80 مسقال. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدوی، ایک دیہات کا آیا ہوا گاؤں کا آدمی دے دیا، جاؤ ان کی ضرورتیں پوری کرو، ان کے قحط پر جو آ گئے، پریشان ہیں لوگ، کھانے کو نہیں ہے، تو ان کی ضرورت پوری کرو. زید بن سوانہ
کہتے اس کے بعد میں موقع کی تلاش میں رہا کہ آزماؤں آپ کو. ایک دن میں نے دیکھا کہ کوئی جنازہ تھا. آپ کسی جنازے کی نماز آپ نے پڑھائی اور شدید گرمی تھی تو دیوار کے سائے کے نیچے آ گئے آپ سائے لینے کے لیے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یعنی احادیث میں آپ دیکھیں گے جتنی احادیث کی کتابیں ہیں 70,000 قریب احادیث ہیں، ہر جگہ آپ کو یہی ترتیب ملے گی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی. کبھی ترتیب الٹی نہیں، پہلے علی کا نام یا پہلے عثمان کا نام دوسرا ابو بکر، ایسا کبھی نہیں ملے گا آپ کو. اللہ تعالیٰ کے نزدیک طے تھی یہ بات. جو خلافت راشدہ کی جو ترتیب ہے یہ بھی طے تھی. ساری احادیث میں آپ کو یہی ملے گا. کسی جگہ ترتیب میں نے نہیں دیکھا کہ الٹ ہو گیا ہو. تو زید بن سونا کہتے ہیں کہ میں بھرے مجمع میں آپ کے گلا پکڑا، میں نے گریبان، چادر کے ساتھ اور قمیض کے ساتھ، بے مجامع، بھرے مجمع میں، اور میں نے غصے سے آپ کی طرف دیکھا اور میں نے کہا کیا آپ میرا حق ادا نہیں کرو گے؟ اللہ تو ہوتی نہیں حق کی، میرا حق نہیں دو گے؟ حالانکہ اس تاریخ میں 3-4 دن باقی تھے، بھی وقت نہیں آیا تھا جو وقت مقرر کیا تھا. میں آزمانا چاہتا تھا آپ کو، اور میں نے دیکھا حضور سکون کے ساتھ ہیں. ادھر میں نے حضرت عمر کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئینہ ہو تدوران کل فلق المستدیر، ان کی آنکھیں ایسی غضبناک گھوم رہی تھی جیسے کہ آسمان کے فلک پر جس طرح ایک سورج گردش کرتا، اس طرح ان کی آنکھیں غصے میں. اور حضرت عمر نے مجھے ڈانٹتے ہوئے غصے میں کہا، عدو اللہ، اللہ کا دشمن، تم کیا کر رہے ہو؟ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں حضور کے ساتھ سلوک کر رہا ہو تم، کہ گلا پکڑا ہوا ہے اور برا بھلا کہہ رہا ہو کہ ہاں تمہارے خاندان کو میں جانتا ہوں کہ عبد المطلب بنو ہاشم میں ٹال مٹول کرنے والے ہیں، وقت پر پیسے نہیں دیتے ہیں. یہ کیا سن رہا ہوں میں، یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ غصے جلال والے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکون کے ساتھ تھے. اور آپ نے حضرت عمر کو فرمایا کہ عمر، میں اور یہ انا و ہوا احق کو بغیر حاضہ، اس کے علاوہ کہ ہم حقدار تھے، تمہیں یہ نہیں کرنا ہے. تم مجھے کہتے کہ احسن طریقے پر اس کا حق ادا کر دیجیے، اور اسے کہتے کہ بھئی شرافت کے ساتھ اچھے طریقے پر طلب کرو، مانگو. جاؤ عمر، لے کر جاؤ، ان کا جو حق ہے، جتنی کھجوریں جتنے من طے ہوئی تھی وہ ادا کر دو، اور 20 سا 4.5 رتل کا، پاؤنڈ کا 1 سا ہوتا ہے، 20 سا زیادہ دو. کیوں؟ مارعات کا جو تم نے انہیں خوف زدہ کیا، ڈرایا، غصے ہوئے، اس کے بدلے میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لے کر جا رہے ہیں زید بن سونا کو، اور جتنی کھجوریں طے ہوئی تھی معاملے میں، ابھی دن باقی تھے، کئی دن باقی تھے، وہ آزما رہے تھے. وہ کھجوریں دی اور 20 سا زیادہ دیے، یعنی تقریباً 100 رتل، 100 پاؤنڈ. تو زید بن سونا کہنے لگے یہ زیادتی کیا کی ہے عمر، یہ میرے تو اتنے کا وعدہ کیا تھا. فرما کہ نہیں، حضور نے مجھے حکم دیا کہ میں نے تمہیں دھمکایا ہے، خوف زدہ کیا، اس کے بدلے میں 20 سا میں تمہیں زیادہ دوں. تو زید بن سونا کا اتعارف نہیں ہے عمر مجھے جانتا ہوں میں کون ہوں، میں زید بن سونا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ الحبر، یہود کے بہت بڑے عالم ربی، کہا الحبر، کہا ہاں میں. تو پھر تم نے ایسا کیسے کیا کیا، تم نے اتنے بڑے عالم ہو تم؟ تو زید بن سونا نے کہا کہ میں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا تو ساری نبوت کی علامتیں جس کو ہم جانتے تھے اپنی کتابوں میں وہ پائی میں نے ان میں. لیکن ایک چیز میں آزمانا چاہتے تھے کہ جو جتنی جہالت بڑھتے گا اس کے مقابلے میں اتنا زیادہ حلم
اور تحمل کا مظاہرہ ہوگا. اب یہ میں نے آزما لیا. اشہد انک رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ انا شطر مالی او اکثر ہوا, میرا مال کا ایک حصہ یا اکثر مال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر لگے گا, اس کے لیے وقف ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ کی امت تو بہت بڑی ہے, اولا بعضہم, بعض امت کے اولا بعضہم. اب اس کے بعد میں وہ تشریف لائے حضرت عمر کے ساتھ, اور حضور کو نبوت کا السلام علیکہ یا نبی اللہ, نبوت کا سلام کیا, اور بتلایا کہ میں حبر ہوں, میں آپ کو آزما رہا تھا, اور ایک علامت باقی تھی وہ بھی آج میں نے دیکھ لی, اس لیے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کا رسول ہے. اور اس کے بعد وہ اسلام کے تمام معرکوں میں شریک رہے, غزوات میں, جہادوں میں, اور جب تبوک میں آخری غزوہ تھا حضور کا زندگی کا, وہاں جاتے ہوئے راستے میں ان کا انتقال ہوا اللہ کے راستے میں. تو بے شمار ہر صحابی کا واقعہ عجیب و غریب ملے گا. حضرت خالد بن ولید, کل میں بتایا تھا, سیف اللہ, اللہ کی تلوار, وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں بہت سخت تھا اسلام کے خلاف, اور میں ہر جگہ جب بھی مقابلے پر آتا تھا اسلام کے اور مسلمانوں کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو میرے ذہن میں ایک بات آتی تھی, انی موضوع غیر شیء, میں ایسی جگہ کھڑا ہوں جو صحیح نہیں ہے, میں صحیح نہیں کر رہا ہوں. یعنی انسان کا دل گواہی دیتا ہے, میرے دل میں بات آتی ہے میں ٹھیک نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں اسلام کی دشمن اتنی تھی کہ میں ہر جگہ آگے آگے رہتا تھا. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, لمبا واقعہ خواب دیکھا آپ نے کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں, بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں, پھر آپ اس عمرے کی نیت سے نکلے مدینہ منورہ سے, اور حدیبیہ مقام پر پہنچے. کفار مکہ نے کہا یہ تو ہماری غیرت کے خلاف ہے, ہماری کیا ناک رہ جائے گی لوگوں کے سامنے, اگر آپ نے طواف کر کے چلے گئے تو لہٰذا ہم نے کرنے دیں گے. لمبا واقعہ ہے حدیبیہ کا. تو اس وقت میں بھی میں اپنے لشکر کو لے کر موقعی تلاش میں تھا کہ اب موقع مل جائے گا تو حملہ کر دوں گا, اور آپ کو نظریں بچا کر دور دور چلتا رہا اپنے لشکر کے ساتھ, اپنی فوج کی ٹکڑی کے ساتھ. اتنے میں نے دیکھا کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی, تو میرے دل میں ارادہ ہوا کہ یہ اچھا موقع تھا, حملہ کر دیتا میں نماز کی حالت میں. فرماتے اللہ کا خیر ہوا کہ اچھا میں نے نہیں کیا, ورنہ میرے نام عمل میں کتنے بڑا گناہ آ جاتا. اسلام لانے کے بعد بتلا رہے ہیں. تو اس کے بعد میں آپ نے عصر کی نماز صلاۃ الخوف کے طور پر پڑھی. صلاۃ خوف یعنی نماز تو کسی وقت حالت میں معاف نہیں ہے, تلواریں چل رہی ہیں, دشمن سامنے, پھر بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے. صلاۃ خوف یہ ہوتی ہے کہ اب کوئی بھی صحابی یہ پسند نہیں کرتا کہ حضور کے امامت کے علاوہ کسی اور کے پیچھے نماز پڑھے. تو دو رکعت آپ پڑھا رہے ہیں, مثلا ایک رکعت ایک آدھی لشکر نے پڑھی, پھر وہ چلا گیا مقابلے کے لیے. وہ جو مقابلے پر ہوا ہے انہوں نے ایک رکعت پڑھی, پھر آپ نے انتظار کیا, سلام پھیرا, پھر وہ جو پہلے گئے تھے انہوں نے پورا. صلاۃ خوف ایک ہے, کتابوں میں آپ دیکھیں گے کئی طریقے ہیں اس کے. تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں آیا الرجل ممنون, اس شخص کی حفاظت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. میرے دل میں ارادہ ہی ہوا تھا کہ نماز کے موقع پر ظہر میں حملہ کر دوں گا. اصل میں آپ نے صلاۃ خوف کے انداز میں پڑھی کہ کوئی موقع نہیں رہا حملہ کرنے کا. صلح حدیبیہ ہو گیا. اب مجھے دل میں یہ ہے کہ یہ ہم نے کیا معاہدہ کر لیا کہ اگلے سال وہ آ کر عمرہ کریں گے, ہمارے ناک کا باقی رہ جائے گی. اور اگلے سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے صحابہ کے ساتھ اور عمرہ کیا, طواف کیا, سعی کیا اور واپس ہوئے. لیکن میری غیرت ایسی تھی کہ میں تغیبت عنہ, میں غائب ہو گیا. میں برداشت نہیں کرتا کہ میری موجودگی, میرے ہوتے بھی مسلمان یہاں پر عمرہ کریں بیت اللہ پر, طواف کریں میرے ہوتے ہوئے, میں چلا گیا. لیکن اس کے بعد میرے ذہن میں یہ آتا رہا کہ میں صحیح نہیں کر رہا ہوں. وَإِنَّ مُحَمَّدًا سَيَظْهَرُ, اور محمد